اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ حضرات مومنین کرام، محترم سامعین و ناظرین، قائم ٹی وی کے حوالے سے جو درس اخلاق کا سلسلہ جاری ہے، اس کے آج کے اس مرحلے پر ہمارا موضوع ہے بخیل جسے کنجوس کہتے ہیں۔ قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 180 ہے۔ ارشاد ہوتا ہے جو لوگ خدا کی دی ہوئی نعمتوں کو خرچ کرنے میں بخل سے کام لیتے ہیں، انہیں ہرگز یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ یہ کام اچھا ہے، بلکہ یہ بہت برا کام ہے۔ عنقریب قیامت کے دن وہی چیزیں ان کی گردنوں میں طوق کی طرح لٹکا دی جائیں گی جن میں وہ بخل کیا کرتے تھے۔ اور ایک اور مقام پر ارشاد ہو رہا ہے کہ واللہ لا یحب کل مختال فخور الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل ومن یتولی فإن اللہ هو الغنی الحمید۔ سورہ حدید آیت نمبر 23-24 ارشاد ہو رہا ہے کہ اللہ اکڑنے والے مغرور افراد کو پسند نہیں کرتا کہ جو خود بھی بخل کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی بخل کا حکم دیتے ہیں، اور جو بھی خدا کے حکم سے روگردانی کرتا ہے اسے معلوم ہونا چاہیے کہ خدا سب سے بے نیاز اور قابل حمد و ستائش ہے۔ اسی موضوع کے بارے میں قرآن کریم میں ایک اور جگہ ارشاد ہوتا ہے کہ الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل ویکتمون ما آتاہم اللہ من فضلہ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُحِينًا۔ سورہ نساء ہے، آیت نمبر 37 ہے۔ ارشاد ہو رہا ہے کہ جو لوگ خود بھی بخل کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی بخل کا حکم دیتے ہیں، اور جو کچھ خدا نے اپنے فضل و کرم سے انہیں عطا کیا ہے اس پر اپنے کفر کی وجہ سے پردہ ڈالتے ہیں، تو انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہم نے کافروں کے واسطے رسوا کر دینے والا عذاب مہیا کر رکھا ہے۔ دو آیت اور آپ کی خدمت میں پیش کر دوں اور پھر اس کے بعد کچھ روایات ہیں، اور اس کے بعد اس موضوع کی تشریح اور آپ کی خدمت میں واقعہ بیان کر دوں۔ قرآن کریم میں ایک اور مقام پر ارشاد ہوتا ہا انتم ہؤلاء تدعون لتنفقوا فی سبیل اللہ فمنکم من یبخل ومن یبخل فانما یبخل عن نفسہ واللہ الغنی وانتم الفقراء۔ سورہ محمد آیت نمبر 38 ہے۔ کہتے ہیں ہاں تم وہی لوگ ہو جنہیں راہ خدا میں خرچ کرنے کے لیے بلایا جاتا ہے، تو تم میں سے بعض لوگ بخل کرنے لگتے ہیں، اور جو بخل کرتے ہیں وہ اپنے ہی حق میں بخل کرتے ہیں، اور خدا سب سے بے نیاز ہے، تم ہی لوگ اس کے محتاج ہو۔ ایک اور مقام پر قرآن کریم میں ارشاد ہو رہا ہے کہ وَأَمَّا من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى۔ سورہ لیل آیت نمبر 8، 9 اور 10 ہے کہ جس نے بخل کیا اور لاپرواہی برتی اور نیکی کو جھٹلایا ہے، اس کے لیے سختی کی راہ ہموار کر دیں گے۔ بخل ایک انتہائی بری عادت ہے کہ جس کو اللہ پسند نہیں کرتا ہے، اور اسی سلسلے میں اسی آیہ کریمہ کے ذیل میں معصومین علیہ السلام کے اقوال بھی آپ کی خدمت میں پیش کر دیا جائے تاکہ
پتہ چلے کہ یہ وہ بیماری ہے کہ جس کو جب تک دور نہ کیا جائے اس وقت تک انسان نہ تو مومن ہو سکتا ہے، نہ شریف ہو سکتا ہے، نہ راہ راست پہ آ سکتا ہے، نہ اس کے دل میں وہ گنجائش پیدا ہو سکتی ہے کہ وہ اچھی باتوں کو قبول کر سکے۔ مولا کائنات ارشاد فرماتے ہیں کہ البخل عار، نہج البلاغہ کلمات اختصار نمبر 3 میں مولا فرماتے ہیں کہ بخل یعنی کنجوسی جو ننگ و عار ہے، انسانیت کے لیے انتہائی بری شے ہے۔ مولا ارشاد فرماتے ہیں غرر الحکم میں کہ البخل فقر، بخل ناداری اور فقیری ہے، کہ بخیل کے یہاں ناداری اور فقیری ڈیرہ جما لیتی ہے۔ اور پھر مولا کا ایک اور قول ہے، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اقبح البخل منع الاموال من مستحقها، غرر الحکم صفحہ 145۔ امام فرماتے ہیں کہ مستحق لوگوں تک مال نہ پہنچانا بدترین بخل اور کنجوسی ہے۔ اور پھر مولا ایک اور مقام پر ارشاد فرماتے ہیں کہ بئس الخلیقۃ البخل، مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ کنجوسی بہت بری عادت ہے۔ اور یہ بھی قول مولا کا آپ کی خدمت میں پیش کر دوں کہ مولا ایک مقام پر فرماتے ہیں کہ لیس لبخیل حبیب، بخیل کا کوئی دوست نہیں ہوتا ہے۔ بخل اور کنجوسی، اسی کو اپنی زبان میں ہم کنجوسی کہتے ہیں، ایک بری اور انتہائی مذموم صفت ہے۔ انسان جو کچھ کماتا ہے اور جو کچھ مال و ثروت جمع کرتا ہے وہ یہ فکر کرتا ہے کہ یہ مال ہمیشہ اس کے پاس رہے گا، اور اگر خرچ کر دیا تو کیا ہوگا۔ گویا بخیل اپنے لیے بھی، اپنی دنیا کی چھوٹی سی چیزوں میں بھی بخل کرتا ہے اور اپنی ساری دنیا کو اپنے وارثوں کے لیے چھوڑ دیتا ہے۔ بخیل اس لیے فقیروں کی طرح زندگی گزارتا ہے کہ کہیں نادار و فقیر نہ ہو جائے، یا اس لیے فقیروں کی طرح زندگی بسر کرتا ہے کہ زیادہ مال جمع کر سکے۔ کنجوسی کرنے والا دنیا میں، بخل کرنے والا دنیا میں مذموم اور آخرت میں معذب اور سزا کا مستحق ہوگا۔ بخیل انسان کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ مال یہ جمع کرے گا، فائدہ کوئی اور اٹھائے گا۔ اس لیے کنجوسی سے بہتر ہے کہ انسان مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرے۔ خدا سے دعا کرتے ہیں کہ بحق محمد و آل محمد ہم سب کو بخل و کنجوسی سے دور رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اس سلسلے میں چاہوں گا کہ آپ کے سامنے 2 واقعہ گزارش کروں۔ ایک کنجوس نے کوزہ بنانے والے سے کہا میرے لیے ایک کوزہ اور ایک پیالہ بنا دو۔ کوزہ بنانے والے نے اس بخیل سے پوچھا تمہارے کوزے پر کیا لکھوں؟ تو اس بخیل نے کہا فمن شرب منہ فلیس منی، دیکھو جو شخص اس میں سے پانی پیے گا وہ مجھ سے نہ ہوگا۔ دوبارہ کوزہ بنانے والے نے اس کنجوس سے پوچھا کہ تمہارے پیالے پر کیا لکھوں؟ کنجوس نے کہا ومن لم یطعمہ فإنہ منی، لکھو اور جو اس شخص میں سے نہیں چکھے گا بے شک وہ مجھ سے ہوگا۔ یعنی آپ نے دونوں جملہ ملاحظہ فرمایا ہے کہ وہاں وہ کہتا جو پانی پیے گا وہ ہم سے نہیں ہوگا، اس میں جو کھانا نہیں چکھے گا وہ مجھ سے ہوگا، یعنی مقصد یہ ہے کہ مجھ سے وہی ہوگا جو نہ کھائے۔ اور اس طرح کے واقعات ہیں کہ جو گزر چکے ہیں، اسی کو بیان کیا گیا۔ ایک اور واقعہ حضور سرور کائنات کے زمانے کا ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانہ کعبہ کے طواف میں مشغول تھے۔ ایک مرد کو دیکھا جو غلاف کعبے کو پکڑے دعا کر رہا تھا، پروردگارا اس گھر کا واسطہ مجھے بخش دے۔ حضور سرور کائنات نے فرمایا تیرا گناہ کیا ہے؟ اس نے کہا میرا گناہ اتنا بڑا ہے کہ میں اس کو بیان نہیں کر سکتا۔ حضور نے فرمایا تیرا گناہ بڑا ہے یا زمین؟ اس نے کہا میرا گناہ بڑا ہے۔ حضور نے فرمایا تیرا گناہ بڑا ہے یا پہاڑ؟ اس نے کہا میرا گناہ بڑا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس سے پوچھا کہ تیرا گناہ بڑا ہے یا آسمان؟ تو اس نے کہا کہ میرا گناہ بڑا ہے۔
رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تیرا گناہ بڑا ہے یا خدا؟ تو وہ شخص کہتا ہے خدا اعلیٰ اور اجل ہے۔ حضور سرور کائنات نے فرمایا تجھ پر وائے ہو، اپنے گناہ کو بیان کر۔ اس نے کہا یا رسول اللہ، میں ایک دولت مند شخص ہوں، جب بھی میرے پاس کوئی سائل آتا ہے اور مجھ سے کسی چیز کا سوال کرتا ہے تو مجھے ایسا لگتا ہے جیسے آگ کا شعلہ میری طرف آ رہا ہے۔ حضور سرور کائنات احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھ سے دور ہو جا اور مجھے اپنی آگ میں نہ جلا۔ اس خدا کی قسم جس نے مجھے ہدایت اور کرامت کے ساتھ مبعوث کیا، اگر تو رکن و مقام کے درمیان کھڑا ہو اور 2000 سال نماز پڑھے اور اس قدر گریہ و زاری کرے کہ تیرے آنسوؤں سے نہریں جاری ہو جائیں اور ان آنسوؤں سے درخت سیراب ہوں، پھر اس وقت تو بخل اور کنجوسی کی حالت میں مر جائے تو خداوند متعال تجھ کو جہنم کی آگ میں ڈال دے گا۔ تجھ پر وائے ہو، کیا تو نے قرآن نہیں پڑھا کہ خدا فرماتا ہے جو بخل کرتے ہیں وہ اپنے ہی حق میں بخل کرتے ہیں۔ سورہ محمد کی آیت نمبر 38 ہے۔ اور پھر ایک مقام پر ایک حکایت بیان کی جا رہی ہے کہ جو شخص اپنے نفس کو بخل سے دور رکھے گا وہی کامیاب و کامران ہوگا۔ پروردگار عالم ہم سب کو ان بری عادت سے محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ